بڑی وفادار
دیگر جرا دوسا عمل کی تھی اور کئی گھوڑے جیسے سا یہ صحابی رسول و عامر فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہن حضور صلی والسلام جلیل وغال سوال جلیسر ابو بکر صدیق دنال موجود ہیں یہ صحابی رسول سارا دیوار اجر کرا رہا غار کے بہت دور دور چلانا رہا اجر کرا رہا سارا دیوار جلیل شام کا وقت ہو گیا رات کا ٹائم ہو گیا تین اجر کے بہانے کرنے کے بہانے مغار دے اپنے بکرے کو اپنے ریور کو نار گر کے نہیں آنا اللہ کے محبوب پیغمبر اور سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وجدہ اپنے بکرے کا کھیر دو کے شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت حاضر کرنے رہا اللہ کے پاک پیغمبر نے انہیں کو بھی نار گرنے کی اجازت دیتی ہے انہیں کو بھی اتنا کی اجازت دیتی ہے یہ بھی ایک سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابت ارشاد دوست عبداللہ امی آدمی لیکن وہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت کیا مزدوری دے کیا مزدوری کیا اجرت کیا اجرت یہ ہے کہ وہ مزدور آدمی ہاں تجارت پیش آدمی ہاں وہ انجان رستے یہ رستے جرا شہر کے دور کے حق کے ہو گیا شہر کے بہتر ہو گیا اور عجیب و غریب رستہ ہو گیا گمنام رستہ جو کو اچھے ہو گیا وہ رستے ہو جا رہا لیکن ایک آدمی عبداللہ نامی رہا مسلمان ہوا نہ کافر رہا سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سب حضرت کو مزدوری دے سوں حضرت کو تجارت دے سوں اجرت دے سوں لہذا سب ہوئی گئے رستے میں گر کے ونی جرا رستہ گمنام ہوئے جرا رستہ دکھا نہ ہو جرا رستے کے اندر لوگوں کی زیادہ ہم کو رفت نہ ہوئے او رستے دانا سب ہوئے کے ون یہ آدمی کی کتابیں دے وچے آنے یہ آدھنا وعدنا بڑا پاس آدمی ہے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدمی ہوا کہ وہ میرے جگہ دور راجہ بچہ کرے ہیں میں دور اٹھا جگہ بچہ کرے ہیں اور بن کے میرا عبداللہ نامی آدمی اور دور راجہ ہوا حضور علیہ السلام سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جن کے آنے اللہ کے محبوب پیغمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ تو صحیح باقی دے تو سوال پھر جو تھوڑے راستے واقع اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ موقع ہوتے یہ داخل جو تھوڑی مرگیت ہے میں نے سوال نہیں تھا میں نے سوال نہیں تھا سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی کہ آجن اللہ کے محبوب پیغمبر یہ داخل لگیا میرا مال اور دولت میری جان سب کچھ ہے اس سے قربان ہے لیکن اس سے باوجود بھی آنے کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر نے اور باقی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالیت دیتی پیسہ دیتا مال دیتا علماء نے لکھے کہ حضور علیہ السلام نے یہ موقع ہوتے سے ابو بکر صدیق کو مال کیوں دیتے باقی دیوارا قیمت کیوں ادا کی تھی ہے فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک ذات نے جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں نماز ہے روزہ ہے صدقہ خیرات ہے حج یہ ہمیشہ ادا تھی نہ رہے ہر وقت ادا تھی نہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوشی و خصوص کے یہ احکام ادا کر رہے ہیں لیکن ایک ہجرت والا جرا موقع ہجرت والا جرا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور آخری دفعہ موقع سوچنا کو ملتا بھی رہا پہلی اور آخری دفعہ ہجرت کا موقع ملتا بھی رہا ہجرت والا عمل اللہ کے پیغمبر کرنے پائے یہ وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی اونٹنے دی قیمت دیتی ہے تاکہ جرا یہ عمل ہے ہجرت والا عمل یہ عمل دے ہوتے میرا اپنا ہی زیادہ مال میرا یہ خرچ تھی ہوئے تاکہ اللہ پاک ذات کرے میں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق تھی گا اللہ کے محبوب پیغمبر راضی ہوتے سوال ہوئے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اپنی راضی ہوتے سوال تھے عامر بن فہیرہ اور غلام دے رہا ہو بھی نال عبداللہ نام شخص دے رہا جب مزدوری دیتا گیا حضرت دیتی گئی وہ بھی نارا اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ طیبہ کا رخ کی دے اللہ کے محبوب نبی نے یہ ہجرت کے موقع دیتے یسرف کا یعنی مدینہ طیبہ کا رخ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بہت ہی مشکل رہا صحابہ کرام کا یہ سفر بہت ہی مشکل رہا چلنے علماء لکھتے
کہ صحابہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پریشانی ہے کہ موقع آوے کہ جہاں آوے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دل دل فرمایا میں کو ایک خیال آپ بخاری شریف میں کہ حضور علیہ السلام کو بھیجا آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے حسن آپ علیہ السلام کو آرام کرتے ویسا آپ علیہ السلام کو کہ بھئی آرام کا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکاوٹ دور جیسے اللہ کے محبوب کا رکبر کرنے دے والے اس سفر کی طرح کوئی چیز کھاون دے پیون دے کھنا ہے چل جائے ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ ایک موقع جہاں طریقے سے ایک خیمہ میں کو نظر آیا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر ہے جہاں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کتنی آرام کروانا اللہ کے نبی کو کتنی آرام فرمانا کتنا بڑا عشق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کتنی بڑی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام دے کتنے فکر آنے یہ خیمہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رسول اللہ جنہ خیمہ نظر آنے پہ اٹھائی جلدے سے کچھ چیز لگی نہ پوچھے سے مطلب کوئی کھانا دے پیوان دے مل ہوئے ان کے اور پتہ کرنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خیمہ کے قریب جن کے گئے اور اتنے دل والے گئے وہ خیمہ جو رہا ایک بوڑھی عورت کا خیمہ معبد نہا ان کا خیمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوڑھی اماں کے وہاں کے بیٹے ہیں اماں ایسا مسافر ایسے لمبا سفر کرنا ہے پہلے بڑے کوئی کھاون دی چیز کوئی پیون دی چیز ہے تو ساری خدمت دے دے سب دے دے میں نالے میں بڑے ساتھی ہیں وہ ہمیں بڑی حیران تھی ہے اکل لگی ہے کہ میں یہ رستے دنال ایک خیمہ میں یہ وجہ کہ لایا ہی میں کوئی مسافر آنے کوئی راہگیر آنا ہے میں انہیں خدمت کرنے میں انہیں خدمت کچھ نہ کچھ حاضر کر دینے اما آج میں نے کوئی چیز میرے گھر دے وچ میرے یہ خیمہ دے وچ کرانی پئی ہوئی جیسے کو میں دے سکا میری میں تھوڑی خدمت کر سکا یہ وجہ کرنے وہ بابا دادی میں پریشان ہاں میں غمگین ہاں کہ کاش تو سب مسافر ہوئے تو سب راہگیر ہوئے تھوڑی میں خدمت کر رہا تب کچھ نہ کچھ دے رہا تھوڑی خدمت کر سکا تاکہ تو سب کو دعائیں دے رہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں واپس حضور السلام کی طرف آیا اللہ کے محبوب پیغمبر کے قریب کھڑے تھے اللہ کے محبوب نبی کو آگے میں اماں بڑی بیٹھی تھی معبد اس طرح ہے اور یہ میرے گھر کوئی چیز کو نہیں اللہ کے نبی کرے نے ایک بکری کھڑی ہے جو انہیں کا نظر پائے گی اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ بکری دیتا نظر پائے گی ہے حضور علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بنی وہ اماں غلاب کا اللہ پر اجازت ہو سب بکری کا کھیر دے دو سب بکری کا کھیر دو کہ دے دو سب گناہ کو سو کوئی پیاس اپنے مجھے سو کوئی اپنی طرح مجھے سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اماں کے قریب آ گئے جب آن کے آنکھیں نے کہ اماں سب نے بکری کھڑی ہوتی کونے دے وچ اگر تھوڑی اجازت ہو اساں بکری کا کھیر بولے نو وہ اماں بابا دادی میں حرام تھی کہ حرام کہ تو سادالی کرنے یہ وہ بکری ہے جو بیمار ہے بکری یہ بیمار ہے لایا ہے کمزور ہے ختم بکری ہے یہ کھیر کتنا دے دیے میرا جڑا گھر والا ہے وہ آج یہ ادھر کرنا ہے سارے مال کو سارے مہینے بکریاں کو کاٹ جائے چلتے یہ مہینہ دن یہ وجہ کے گھر کریے تھے اچھا تو مہینہ دن یہ تو چکا ہی نہیں دیتا جو کھیر کرو کتنا دے سے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اماں اجازت دیوان تلا کم ہے ای بکری دے چدے کے کھیر دینا بھاتا میں اللہ رقم ہے ای بکری دے چدے کو کھیر دینا بھاگ دینا میرے رب دا کم ہے بلے خدا نے کم ہے تو کو اجازت دے اللہ پاک دے گا ای بکری دے چدے کو کھیر دینا بھاتے سے واپس فرمائیں مانے آئے اولی اماں نے آئے اے مسافروں اللہ گیرو یہ سب اجازت ہے سیدنا ابو
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرے کو حضور السلام والسلام کی خدمت درگاہ سے گر کر آئے ہیں آواز آئی اسی آئے گنے اللہ پاک کی طرف اے بکری آئی گنے پہلے یہ والد کنے پہلے تو وہ تیرے چندے دے ہوتے مابا کے ہاتھ لگ دے ہیں یہ والد کنے پہلے مابا کے ہاتھ لگ دے ہیں تیرے چندے دے ہوتے اے خیال کرے مابا کے ہاتھ نہیں لگ رہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے چندے دے ہوتے ہاتھ رکھ رہے ہیں لہذا خیال کری پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھے میں لاج رکھی امام الانبیاء کے ہتھے میں لاج رکھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں دے چارے دلے مابد بکری دے چندے دے ہاتھ لے اور بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لے اللہ پاک کی ذات نے اور بکری دے چندے کو کھیر دنا بھر دیتے ہیں اپنا سبحان اللہ بکری دے چندے کو کھیر دنا بھر دیتے کھیر وہ چشمہ جاری تھی گئے اللہ صلی وسلام نے فرمایا برتن گر لاؤ مابد حرام تھی کہ بولی اور حرام تھی دے دی کریے سارا معاشرہ دے دی کریے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن منگوایا اللہ نے پاک کے نمبر دے برتن جی لگے بھری گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو ساتھی ہو ابو بکر بھی کہ ساتھی تو ساتھی ہو ساتھوں کو بلایا کتابیں دے وچ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھی میں رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولی اما مابد کو بلاؤ مابد کو بلایا گیا اس کے بعد امام الانبیاء نے وقت تاخیر دیرتا کتابیں دے چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دی برکت نال اللہ نے محبوب پیغمبر دی ہتھ دی برکت نال او بکری دا کھیر وڑا خود دا بدوانا یہ صحابی رسول کی روایت ہے تک آنی ہے یہ صحابی رسول فرمے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور دی وش اون بکری کو میں نے لکھا ہے وہ بکری میں نے زیارت کی ہے جس بکری دی عزت والے وقت ہوتے سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھے کا نال کھیر دیتا وہ بکری وہ کوئی چارہ کوئی گھا وغیرہ ستیا انہیں ہر وقت دے رہا ہے چاچا کھیر کا نال بھولے بتا رہا ہے کیوں سنا نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف واقعات عین رستے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق آپ جناب بیجر ساتھی ہیں وادی خدا بوجن اللہ کے محبوب پیغمبر نے حجاز وادی چند دیوارہ آرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی وچ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھ جلال مسجد خدا کی تعمیر کی تھی جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آنا ہے مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی دے ہوتے یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کی بنیاد اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھ جلال رکھی ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کی بنیاد اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ساتھ جلال ابو سب نے پہلے قباء وادی دے رکھی ہے فرمایا قباء وادی اللہ کے محبوب پیغمبر کتابیں دے وچ آنے ہے علماء لکھتے ہیں اب تک قریب نہیں رہ گئے اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ اتنے میل 4 میل کے فاصلے تو قباء وادی آ رہی ہے پھر مدینہ طیبہ کا رخی دینے اب بنی سالم کے محلے اللہ کے محبوب پیغمبر جلے جان مدینہ طیبہ دے وچ وہ جمعہ کا وقت تھا اللہ کے پاک پیغمبر نے اٹھا جمعہ دی نماز سب سے پہلی ادا کی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر والدہ رکی جائے مدینہ طیبہ دے ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بن ہر صحابی رسول کی یہ تمنا اور عرض ہوئی اللہ کے محبوب پیغمبر کے لئے تک آئے آن کے درخواست کرن آن کے عرض کرن لگن یا رسول اللہ سارے کو تشریف دینا آؤ یا رسول اللہ سارے کو آمینو پورا مکہ مدینہ طیبہ جی رہا اللہ کے محبوب پیغمبر دے انتظار ہی کر رہا اللہ کے محبوب پیغمبر دے کافی عرصے کی انتظار کرنا بھی رہا میرے اللہ کے محبوب پیغمبر آئین نعرہ تکبیر جب پورا مدینہ طیبہ دے اللہ رب العالمین دے نقطے اللہ کا بلند ہو گئی ہے سارے مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے
نے فرمایا کہ ہجرت میں اپنی مرضی کے نال نہیں کی تھی، میں مکہ المکرمہ جلے لکھا ہمیں اپنی مرضی کے نال ہمیں لکھا، بلکہ اللہ پاک دی مرضی کے نال لکھا ہمیں، اللہ پاک دی مرضی کے نال کہ میں سفر طے کیتا ہے، لہذا انہوں نے جتنا میں راسا جتنا میری رہائش ہوسی وہ میری مرضی کے نال لاحظ بلکہ اللہ دی مرضی کے نال ہوسی، اللہ پاک دی مرضی جتنا ہوسی میں اپنے راسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کا سوال ہے، اللہ جب آپ کو پیغمبر فرمائے صحابہ میں داجی کو چھوڑ دے ہو، جتنا اللہ پاک حکم کسی داجی اٹھائیں ہوئی گھروں کو ویسے، جتنا اللہ پاک ذات کا حکم ہو سے داجی اٹھائیں ہوئی کے پھائے ویسے، ہر صحابی ہر آدمی دل دے اندر خواہش کے آرزو رکھی کر ہے کہ شاید میری قسمت جادو ہو رہے، شاید رحمت والا خزانہ میں کو عطا تھی ہوئی ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمان نوازی میری قسمت جاوے میرے نصیب جاگ کون، ہر آدمی دے دل دے اندر ہر صحابی دے دل دے وچ یہ خواہش آئی، اللہ دے محبوب پیغمبر کی دعوت دے جانے راتی درجہ مدینہ طیبہ وچ ایک میدان ہے جن کا میدان حضرت سہیل اور سہل معصوم یا بچے ہیں جو زمین کے لیے ان کی ملکیت ہے، انہیں جو ہے معصوم یتیم بچے کی ملکیت ہے، اٹھائی وہی گداتی پائی گئی ہے، اور سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ پاک کی ذات نے قسمت پا دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوے دا کی آئی صحابی اڑاجی کو اٹھانا کی کوشش کرنے پر کوئی مہار نہ پی کرے کوئی بچو اٹھانا پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ کو اٹھانا کی کوشش نہ کرو، یہ اپنی مرضی کا نہیں بیٹھی بلکہ اللہ کی مرضی کا نام بیٹھی ہے، اللہ پاک کی ذات کا حکم ہے، جلدی آن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کٹا ہوتا ہے گھر چلے گئے، وہ ساتھی آنے لگے یا رسول اللہ سارے بولو چلے آؤ، سارے بھی آگے سارے بولو آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا جتنا آدمی کا جتنا بندے کا سامان رہے آدمی نہیں پھیلتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی ذات نے قسمت دلوائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، آپ علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے گھر جانے والی کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، جی اور رسال اور سہیل یتیم بچے ہیں انہیں بھی زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاچے کو سجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کو کہ بھئی میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا، لہذا یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کیا کرے، میں کوئی مل دے دے میں کوئی دے دے، وہ آدمی نے کہا میں تو اٹھواؤں اللہ کے گھر سے وقت کرنا، فرمایا نہیں تو ملکیت نہیں بلکہ یتیم بچے کی ملکیت ہے، یتیم بچے کی ملکیت ہے، لہذا میں تو رقم دینا چاہتا مال دینا چاہتا، مال کے بعد ہی رقم کے بعد ہی میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرے سا، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمارا مدینہ طیبہ وچ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جانے کتنے خوش قسمت خوش نصیب صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے واقعات ملدن ٹائم کوئی کہ کس طرح خدمت کا حق ادا کرے اللہ کے پاک پیغمبر کا 7 مہینے اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہ گئے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کا حق ادا کرتے تھے، دعا کرو اللہ پاک ذات میں سارے کو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح میں اتباع نصیب فرما دیں، اللہ کے پاک پیغمبر